ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو محل کے اوپر لے جا کر اس کی گردن اڑا دو اور اس کا لاشا بازار میں پھینک دو، اور ہانی کے بارے میں اس نے حکم دیا کہ اسے گھسیٹ کر کنامہ لے جایا جائے اور وہاں اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بن علی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا خط پڑھ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ جب قدسیہ ان سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، حر بن یزید تمیمی آپ سے ملا اور پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شہر کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حر نے کہا آپ لوٹ جائیے، کوفہ کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بھائی آپ کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے کہا واللہ ہم واپس نہیں جائیں گے، انتقام لیں گے اور ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ اس پر حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے بعد جی کر مجھے کیا لینا ہے؟ یہ کہہ کر وہ کوفہ کی سمت روانہ ہوئے۔ راستے میں ابن زیاد کے ہر اول دستہ نظر آئے تو وہ کربلا کی طرف مڑ گئے اور ایسی جگہ ڈیرے ڈالے جہاں ان کی پشت پر بانس کا جھنڈ اور جھاڑ جھنکار تھا تاکہ دشمن کا حملہ ایک ہی رخ سے ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس وقت 45 سوار اور 100 پیادہ تھے۔ عمر بن سعد رضی اللہ عنہ ابن وقاص نے ابن زیاد کے رے کی حکومت کا وعدہ کر رکھا تھا۔ اب اس عہد کی قیمت لینے کا وقت آیا۔ ابن زیاد نے ابن سعد سے کہا اس آدمی کا بندوبست کرو۔ عمر بن سعد نے کہا اس خدمت سے مجھے معاف رکھیے۔ ابن زیاد نے اس کی معذرت قبول نہ کی۔ عمر بن سعد نے درخواست کی اچھا مجھے 1 رات کی مہلت دے دیں۔ ابن زیاد یہ بات مان گیا۔ عمر بن سعد رات بھر اس معاملے میں سوچتا رہا کہ ایک طرف حکومت ہے اور دوسری طرف شقاوت آلود میت۔ بالآخر صبح ابن زیاد کے پاس جا کر اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ ابن سعد حسین رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا دیکھو ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان جاؤ، مجھے چھوڑ دو، جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، یا مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحد پہ چلا جاؤں۔ عمر بن سعد نے یہ تجویز قبول کر لی اور منظوری کے لیے ابن زیاد کو خبر دی۔ ابن زیاد نے لکھا نہیں کوئی عزت نہیں یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں واللہ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر ابن سعد نے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ حسین رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے اور ان میں 10 سے اوپر ان کے گھرانے کے نوجوان بھی تھے، شیر خوار بیٹے بھی تھے۔ ایک تیر آیا اور ان کے اس بیٹے کو لگا جسے وہ آغوش میں لیے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کا خون پونچھتے جاتے اور فریاد کرتے جاتے اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کر، جنہوں نے ہمیں یہ کہہ کے بلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور اب وہی ہمارے قتل کے درپے ہیں۔ پھر ایک یمنی چادر منگوائی، اسے پھاڑ کر اپنے بدن پر لپیٹا اور ہاتھ میں تلوار لیے میدان جنگ میں اترے۔ وہ برابر مبارزت کرتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ خدا کی رحمتیں ہوں ان پر۔ انہیں جس شخص نے شہید کیا وہ قبیلہ مزہج کا ایک آدمی تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کر وہ ابن زیاد کے پاس لے گیا اور یہ شعر پڑھے جس کا ترجمہ ہے میرے اونٹوں پر چاندی اور سونا لاد دو، اس لیے کہ میں نے ایسے بادشاہ کو قتل کیا جس تک رسائی مشکل تھی، میں نے ایسے انسان کو مارا جس کے ماں باپ ساری مخلوق سے افضل تھے اور حسب نسب کے اعتبار سے جو سب سے برتر تھا۔ ابن زیاد نے اسے یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ حسین رضی اللہ عنہ کا سر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کا سر یزید کے سامنے رکھ دیا۔ ابو بریزہ السلمی اس وقت یزید کے پاس تھے۔ یزید آپ رضی اللہ عنہ کے دندان مبارک کو چھری سے ٹھوکا دیتا تھا اور کہتا تھا تلواریں ان لوگوں کی کھوپڑیاں چٹک دیتی ہیں جو ہم پر گراں گزرتے ہیں، اور وہ بڑے ہی سرکش اور ظالم تھے۔ ابو بریزہ رضی اللہ عنہ نے کہا چھری دندان مبارک سے اٹھاؤ، خدا کی قسم میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دہان مبارک اس دہن پر رکھا اور اسے چوما ہے۔